بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ والدین سے ریلیٹڈ ہے، اور بلکہ والدین سے میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، اور اس طرح سمجھے کہ جیسے میں آپ کے جو بچے ہیں ان کا کوئی میسیج آپ کو دینا چاہ رہی ہوں۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جن سے ان کے بچوں کو یہ شکایت ہے کہ جی وہ ہماری شادی میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں۔ ہاں جی، میرے پاس جانے کتنے ایسے کیسز آتے ہیں، اسپیشلی دا بوائز ہو آر ڈوئنگ جاب، جو جاب کر رہے ہیں اور وہ اچھا خاصا کما بھی رہے ہیں، اور ان کی ایج بھی ایسی ہے کہ ان کی شادی ہو جانی چاہیے۔ یہاں پر میں اس معاملے میں لڑکیوں کے والدین کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہوئے ان کو انسسٹ نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے کہ ابھی نو آر سوسائٹی از لائک دیٹ۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جس میں آپ چاہیں بھی تو آپ اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی اور اپنے ٹائم کے حساب سے نہیں کر پاتے ہیں، بیکاز آف دا لیک آف گڈ پرپوزلس۔ لڑکیوں کا معاملہ ذرا الگ ہو جاتا ہے کہ ان کے اچھے رشتے جب تک آئیں گے تب تک پیرنٹس ہیو ٹو ویٹ فار دیم، ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جی بچی جو ہے اس کا اچھا رشتہ آئے، اور پھر وہ اس کو ظاہر ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اچھے گھر میں جائے اور ایک اچھی زندگی گزارے، تو وہ تو ایک الگ سلسلہ ہو گیا۔ لیکن ویری مینی بوائز اینڈ دیئر کیسز آر کمنگ ٹو بی، جو ان کو یہ شکایت ہے کہ جی ان کے والدین کو کہ وہ شادی کی عمر کے ہیں، وہ کماتے بھی ہیں، مگر ان کے پیرنٹس کو انٹرسٹ شو نہیں کر رہے ہیں۔ اور لیٹ می ٹیل آل دا پیرنٹس کہ آج کل کا معاشرہ جو ہے اس میں اتنی ایسی نئی نئی چیزیں نکل آئی ہیں جو آپ کے بچوں کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، اور ان کی جو نیڈس ہیں ان کے حساب سے وہ ان کو بے روی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایڈریس میں اس حساب سے آپ لوگوں کو کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو انفارم کرنا چاہ رہی ہوں، اگر آپ واقعی اس بات سے جو ہے ڈائن ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ ایک کرپشن تو میٹیریل حساب کی ہوتی ہے اور ایک کریکٹر کے حساب کی ہے، اور یہ ایک المیہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بے روی کا شکار ہو رہی ہے۔ اس میں کچھ ہاتھ تو یہ سوشل میڈیا کا ہے، جس میں نئے نئے ایپس نکل آئے ہیں، ویئر دے گو اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو سیٹسفائی دیئر اون لسٹ۔ جی ہاں، یہ صرف موویز اور ویڈیوز تک محدود نہیں رہ گیا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جال ہے جو پھیلتا چلا جا رہا ہے جس میں نوجوان نسل انوالو ہو رہی ہے۔ اب آج تک آپ کو یوٹیوب پہ یا بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ والدین کے حقوق کے اوپر بہت سی جو ہے باتیں ملیں گی، بہت سی ڈسکشنز ملیں گی کہ ہاؤ دا چلڈرن ہیز ٹو بی اوبیڈینٹ ٹورڈس دیئر پیرنٹس، کہ ان کو اپنے ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیسا بیہیو کرنا چاہیے، یہ ہر طرف بات پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اتنا اہم ٹاپک ہے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ والدین جو ہیں ان کے اپنے ذاتی فرائض کیسے ہیں اور کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، ان کو پراپر ایجوکیشن دیں، ان کو رائٹ اینڈ رانگ کی جو ہے تمیز بتائیں، اخلاقیات سکھائیں۔ یہ تمام فرائض ماں باپ کے ہیں، جو اگر کر رہے ہیں اور کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا کر رہے ہیں، جو آئندہ لانگ رن ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ان کی اولاد کے لیے بھی۔ لیکن ایک خاص ایج پہ آ کے بھی اور لوں کہ ہر انسان جو ہے وہ انسان کے اندر نفس بھی ہے، اور نفسانی خواہشات بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اب اگر جیسے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس سے پہلے جو ہے اس بات کے اوپر، جس کو میرا خیال سے آئی ڈونٹ نو پیرنٹس بادر ٹو واچ اٹ اور ناٹ، مگر یوتھ میں سے بہت سو نے اس کو دیکھا بھی ہے، اور ان کا شکایت یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تو اس لت کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہینڈ پریکٹس، اور کامنلی واٹ یو پیپل سے میسٹربیشن۔ یہ نوجوان نسل اس میں بری طرح انوالو ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ اس لت میں اس حد تک پھنس چکی ہے کہ وہ اس سے پیچھا چھڑانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو دے کانٹ۔
And very many boys ask me when I have to treat them for this problem کہ ہم تو اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں مگر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کریں. تو as far as our religion is concerned, as far as the natural answer is concerned, is that boy or that person should get married as early as possible. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس چیز میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہیے. مگر یہاں پر ہمارے میڈیا میں اور خاص طور پہ ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے علماء جو ہیں وہ اس بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جی یہ کوئی اتنی قابل اعتراض بات نہیں ہے اور مذہب میں اس کو حرام نہیں کہا گیا ہے. تو ایسی باتیں سنتے سنتے دا ویری مینی بوائز تھنک کہ ہاں جی یہ تو کوئی اتنی مایوب بات نہیں ہے, اس میں ایک دو دفعہ کر لینے سے کیا جائے گا. مگر یہ حقیقت ہے کہ ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ رانگ ڈیڈ اور ایک چیز غلط جس میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں, دین گریجولی اٹ از گوئنگ ٹو بیکم اے ہیبٹ آف یورس. پھر آپ اس میں انوالو ہوتے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو لیٹ می ٹیل دا پیرنٹس کہ یہ ان کے خاص طور پہ لڑکوں کا ایک بہت جو ہے عام مسئلہ ہو چکا ہوا ہے اور وہ اس میں انوالو ہیں. اب لڑکے جو ہے وہ یہ بات اب کسی کو اپنے فرینڈس کے علاوہ دے ہارڈلی ایور گوئنگ ٹو ٹیل اینی بڈی. جو لوگ ان میں انوالو ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل اٹ ٹو دیئر پیرنٹس کہ جی ہم کیوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ تھوڑی سی شرم لحاظ اس حساب کی ہوتی ہے. مگر ایز فار ایز یو آر دا پیرنٹس اینڈ یو نو کہ یہ ایک فرض ہے جو آپ لوگوں کو ادا کرنا ہے, اور جیسا ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ جلد سے جلد اس فرض کو ادا کر دیا جائے. تو اٹ از مائی سمپل ریکویسٹ ٹو آل آف یو. آج کل کا معاشرہ ایسا ہو چکا ہوا ہے, یہ بات کسی سے بھی چھپی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی کو اتنا بڑا پرابلمیٹک ایشو بنا دیا گیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اس کو اتنا مسئلہ بنا دیتے. کہیں پہ ذات نہیں مل رہی ہے, کہیں پہ تھاٹس نہیں مل رہی ہیں, کہیں پہ اسٹیٹس نہیں مل رہا ہے. یہ چیزیں اتنی جو ہے وہ پریشان کن ہو جاتی ہے کہ ایک فرض جو سمپلی طور پہ ادا ہو سکتا ہے اس میں ڈیلے کیا چلا جا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف آپ کی جو خاص طور پہ یہ لڑکے ہیں وہ اس لت میں پڑھ کر دے آر جسٹ ویسٹنگ دیئر ویلتھ اینڈ دے آر ویسٹنگ دیئر ہیلتھ. یس جی ہاں, خالی صرف ہیلتھ ہی نہیں ویسٹ کر رہے ہیں, دے آر ویری مینی ڈفرینٹ ایپس. اب انہیں کسی براثل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آج کل جو بھی فلمیں اس قسم کی وہ میڈیا سے چل رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ وہ کوئی وہ تھی ہیرا منڈی تھی یا کون سی تھی, وہاں جایا کرتے تھے کسی زمانے میں. Now the boys don't have to go to such places. They can open a mobile and they can go to any place where a lady is sitting and she is going to corrupt them very easily. وہ وہیں جا کے اپنے پیسہ بھی دے رہے ہیں, اپنی صحت بھی ضائع کر رہے ہیں. اینڈ بیکاز آئی ایم ٹریٹنگ دیم, اور میرے پاس اس مسئلے کا یہی حل ہے کہ میں اب فرداً ہر ایک کے والدین کو جا کے تو گزارش نہیں کر سکتی کہ جی آپ اپنے بیٹے کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈیے اور ان کے ہاتھ پیلے کرنا ہے یا شادی کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ کر دیجیے. جی ہاں, تو یہ میں نے کہا کہ میں ایک سمپل چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا دوں, اور آپ میں جتنے بھی پیرنٹس مجھ کو اپنی وجہ سے یا بائی چانس سن رہے ہیں, تو میری آپ سے ہمبل گزارش ہے کہ جیسے ہی آپ کا بیٹا جو ہے وہ جاب کرنا شروع کر دیتا ہے اینڈ ہی اسٹارٹ ارننگ, ٹرائی ٹو فائنڈ اے گڈ گرل فار یور سن. ایک اچھے لڑکی کو ڈھونڈیے, تلاش کیجیے. اینڈ آئی ول ریکویسٹ یو ٹو ٹیک دا پرمیشن آف بوتھ بوائے اینڈ گرل. ان کی مرضی کو بھی شامل حال رکھیے. ہاں جی, میں کمپلیٹلی جو ہے وہ ارینج میرج کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوتی ہوں. اس میں اگر آپ لوگوں کو لو میرج پہ اعتراض ہو رہا ہے تو کم از کم لڑکے اور لڑکے کی پسند جو ہے وہ تو ہمارا مذہب بھی اس بات کو ایمفسائز کرتا ہے کہ آپ اس کو مد نظر رکھیے. لڑکے اور لڑکی کی جو ہے مرضی کو آپ معلوم کیجیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے گو اہیڈ کیجیے اور بسم اللہ کیجیے, اور شادی کو جتنے سادے اور سمپل طریقے سے آپ لوگ کروا سکتے ضرور کروائیے, ایز ارلی ایز یو کین. اور ظاہر ہے جب لڑکی کے والدین رشتہ ڈھونڈنے جائیں گے تو آٹومیٹیکلی معاشرے میں لڑکیوں کو بھی اچھے رشتے ملیں گے اور ان کی شادیاں بھی ہو جائیں گی.
اور جہاں تک ہمارے سوسائٹی میں جہیز کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، آئی ہوپ کہ اس کو بھی آپ لوگ کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے. اف یو آر ہیونگ ریلیجیس تھاٹ، یو مائٹ بی نوئنگ، یہ حدیث آپ سب لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی، یہ اوتھینٹک ہے اور یہ مطلب کہ حقیقت ہے کہ جو پیسہ ایک آدمی کی قسمت کا ہے وہ اس کی ایکچولیٹی میں اس کی محنت یا اس کی ایفرٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بیوی کی قسمت کا ہوتا ہے. اگر آپ میری بات سے جو ہے اتفاق نہیں کر رہے ہیں تو جائیے اور حدیثیں کھول کے دیکھ لیجیے. کتنی حدیثوں میں مینشن ہو چکا ہے کہ اگر ایک شخص کا پاس اس کی رزق میں کمی آ رہی ہے یا کچھ ایسی بات ہے تو اس کو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشورہ دیا کہ جی آپ شادی کیجیے. اور شادی کے بعد بھی اگر اس کو پرابلم ہو رہی ہے، وہ فیس کر رہا تھا، تو دین ہی آج کے ڈو اے سیکنڈ میرج آلسو. تو وہ سیکنڈ میرج کرتے کرتے اس کے حالات اچھے ہو گئے، تو دیٹ واز اے گڈ لک آف ہز مسز. تو یہ ایک اوتھینٹک سی بات ہے کہ اگر آپ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ جی ابھی لڑکا کم کما رہا ہے، تو دیٹ یو ٹیک دیٹ اسٹیپ. آپ کی بہو جو آئے گی یا اس کی جو بیوی آئے گی وہ اپنی قسمت ساتھ لے کے آئے گی، اینڈ اٹ ول بی گڈ فار بوتھ آف دیم اینڈ دا فیملی آلسو. تو یہ ایک میری چھوٹی سی گزارش ہے، پلیز کائنڈلی شادی کو اتنی پرابلمیٹک چیز مت بنا دیجیے کہ ایک شخص کے لیے غلط راستے پہ جانا اور ایڈلٹری کرنا آسان ہو جائے، اور ایک شادی جو ایک جائز کام ہے وہ ایک مشکل ترین بات ہو جائے. تو اٹ از اے ویری واسٹ ٹاپک، اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں نے ان شارٹ آپ لوگوں کو وانٹ کیا ہے کہ اگر آپ پیرنٹس، اسپیشلی پیرنٹس ہو آر ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا میرج آف دیئر بوائز اسپیشلی، اس لیے کہ کتنے کیسز ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شادی تو کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے والدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی آپ باہر جائیے، باہر جا کے کمائیے، وہاں سے پھر پیسے بھیجیے، ہم نے گھر بنانا ہے. ایسے بہت سے کیسز میں نے دیکھے ہیں جو ایک شخص کی آمدنی بہت قلیل ہے مگر اس سے وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو گھر بنانا ہے، آپ پہلے کمائیے پھر آپ گھر بنائیے پھر دیکھا جائے گا. اب ان تمام باتوں کے اندر وہ بیچارہ جو ہے وہ پتہ نہیں اس اپنی عادات کے ہاتھوں جب تک آپ اس کی شادی کریں گے وہ کسی قابل رہ بھی پائے گا کہ نہیں رہ پائے گا. اور وین ایکچولی ہی ہیز ٹو پرفارم دیٹ ازدواجی زندگی میں جب وہ شامل ہوں گے، اور کتنے ایسے کیسز میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں بیچارے ریلی ٹو مچ افریڈ. ایک زمانہ تھا لڑکے شادی کرتے ڈرتی تھی، آج لڑکا شادی کرتا ہوا ڈر رہا ہے کہ ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو سیٹسفائی مائی وائف. ان کا یہ حال ہو چکا ہوا ہے. میں آپ لوگوں کو سیریسلی آج کل کے لڑکوں کی حقائق اور ان کی پرابلمیٹک ایشوز سمجھانا چاہ رہی ہوں اور بتا رہی ہوں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کسی غلط راستے پہ نہ جائیں اور کوئی غلط کام نہ کریں تو بہتر ہے کہ آپ ان کو صاحب استطاعت ہوتے ہی ایک اچھی جاب شروع کرتے ہی کچھ عرصے میں ان کے لیے پرپوزل تلاش کیجیے. اور ویل اینڈ گڈ کہ اگر آپ کے بچے کا اپنا کہیں انٹرسٹ ہے تو آپ اس کو دیکھیے سمجھیے اور بسم اللہ کیجیے اور ان لوگوں کی شادیاں ٹائم پہ کرا دیجیے، تاکہ کم از کم معاشرے سے جو یہ ایک وبا پھیل رہی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے یہ کسی طرح کم ہو اور رک جائے، اور وہ لوگ بھی اپنی صحت سے خواہ مخواہ ہاتھ نہ دھوتے رہیں. Thank you for listening to me. It is my shortest video and my shortest advice and request to all the parents. Please think about it, and if you have any queries, you want to know about what are the apps and what are the things the boys are complaining, so you can text me. Thank you. Nice meeting all of you. If you like it and you want to know more things, you can subscribe the channel also. Thank you and Khuda Hafiz.